جناب رضا الحق صاحب، جو یہ سمٹ فار ڈیموکریسی ہے جو بائیڈن نے بلایا تھا، اس کا اشارہ تو اس نے فروری 2021 میں ہی دے دیا تھا. آخر آپ سمجھتے کیا اس کو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کے آخر اس آبجیکٹیوز کیا تھے اس کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے 2021 میں فروری میں جو بائیڈن نے اس کا اندیا تو دے دیا تھا کہ ایک سمٹ فار ڈیموکریسی. اس نے یہ نام تو نہیں دیا تھا، لیکن اس نے کہا یہ تھا کہ ڈیموکریسی امریکہ کے اہداف میں، دنیا میں ڈیموکریسی پھیلانا اور دنیا میں ڈیموکریسی کی ترویج کرنا، یہ امریکہ کے اہداف میں شامل رہے گا. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی بیک ڈراپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ معاملہ پیش کیوں آیا سامنے. اگر ہم ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں، گزشتہ 10 سال کی ہسٹری نکال کے دیکھیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ امریکہ کئی معاملات ایسے سامنے آئے، کم از کم 4 کو تو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، جن کی وجہ سے امریکہ کی جو اجارہ داری دنیا پہ تھی، کسی زمانے میں سول سپریم پاور آن ارتھ کی صورت میں موجود تھا امریکہ، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو گئی اجارہ داری. اس میں سب سے اہم اور کلیدی کردار جو ادا کیا وہ تو افغانستان میں امریکہ کی شکست. اور افغانستان میں شکست امریکہ کے اپنے، اگر ہم ان کے پینٹاگون کے اور دیگر اعلیٰ عہدیداران کے جو بیانات اگر دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ افغانستان کے اوپر جب انہوں نے 2001 میں حملہ کیا، تقریباً 3-4 سال کے بعد ہی ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ افغانستان فتح نہیں کیا جا سکتا. اور پھر وہ وہاں یا تو ڈیمیج کنٹرول کے لیے موجود رہے، اور یا پھر یہ کہ اپنے کچھ دیگر مقاصد جو حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس خطے کے لحاظ سے بھی اور افغانستان کے لحاظ سے بھی، وہ وہاں کرتے رہے. لیکن یہ بات ان کو محسوس ہو گئی تھی. اور پھر یہ کہ 2011 میں انہوں نے جو ایک امن کا پروسیس صدر اوباما کے دور میں شروع کیا، جو کہ ٹرمپ کے دور میں مزید پروان چڑھایا گیا، اور پھر 2020 کے فروری میں اس حوالے سے فائنل ڈیسیجنز آنا شروع ہو گئے تھے. اب یہ فروری 2021 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت جو بائیڈن کو معلوم تھا کہ افغانستان سے وڈرال کرنی ہے، لیکن افغانستان کے اندر جو انہوں نے اپنی ایک صورتحال اور پلان تیار کیا ہوا تھا، اس پلان کے مطابق واقعات اور حالات نہیں جا رہے تھے، اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ افغان طالبان بہت جلدی امریکہ کو نکال باہر کریں گے. تو ایک تو امیج بہت بری طرح ڈسٹروائے ہوا امریکہ کا وہاں پہ افغانستان کی وجہ سے. اور جب ایک سپریم پاور کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا جا رہا اور امیج ڈسٹرائے ہو، تو پھر پوری دنیا کو دوبارہ اس چیز کی گارنٹی دینی پڑتی ہے، کم از کم ٹرسٹ دلوانا پڑتا ہے کہ ہم موجود ہیں، ابھی اپنی جگہ قائم ہیں. تو ایک یہ ریزن ان کے درپیش تھی کہ وہ ساری دنیا کو بلا کر یہ میسیج دوبارہ دیں کہ ہم ابھی بھی لیڈ کرتے ہیں دنیا کو. اچھا، اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ چین اور روس جو ہیں، چین ایک طاقت کے طور پہ ابھرا، اور سوویت یونین، یہ پچھلے 10 سال کی ہی ہم بات کر رہے ہیں تقریباً، اور سوویت یونین جو کہ شکست و ریخ کا شکار ہو گیا ہوا تھا، وہ پھر دوبارہ رشیا کے طور پہ ابھرنا شروع ہوا، اور اس کی بہت واضح شواہد اور مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تیسری جو امریکی اجارہ داری کے اوپر ایک بہت بڑی زد پڑی، آپ سمجھیں، وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے. نمبر 1، امریکہ کی معیشت ان پچھلے 10 سالوں میں بہت گری، اور اس کے بھی واضح شواہد موجود ہیں. دوسرا یہ کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ امریکہ کمز فرسٹ، لیکن جب ان کی رجیم کو ہم دیکھتے ہیں تو اس رجیم میں امریکہ کی جو دنیا کے اندر ایک پوزیشننگ تھی، سٹینڈ تھا کہ ہم پوری دنیا پہ حاوی ہیں، وہ انہوں نے رول بیک کرنا شروع کر دیا. اسرائیل کو بہت سارے فوائد پہنچائے، اس میں کوئی شک نہیں. امریکہ کے اپنے ملک کے لحاظ سے بھی کچھ فوائد پہنچانے کی کوشش کی، لیکن جو ایک لانگ سٹینڈنگ امریکہ کی پالیسی رہی ہے کہ ہم پوری دنیا میں اجارہ داری قائم کریں گے، وہ تھوڑی سی رول بیک کرنی شروع انہوں نے کر دی. اس نے کہا میں پہلے اپنا خیال کرنا ہے. جی ایگزیکٹلی. اور ساتھ ہی اس کے کہ یہ اب یونیپولر کیونکہ نہیں رہنا شروع ہوئی تھی ورلڈ، تو پوری دنیا میں آپ کو یہ اس کا احساس ہونا شروع ہو گیا، اور احساس دلانا بھی شروع کر دیا گیا دوسرے ممالک جو کہ طاقت گین کر رہے تھے ان کی طرف سے کہ اب یہ یونیپولر دنیا نہیں رہی ہوئی. اور چوتھی بات جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو سپر طاقتیں ہوتی ہیں، ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ان کا جو ایک بیانیہ ہے اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتی ہے اس بیانیہ. اب اس کو رینیو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے اوپر بہرحال ہم تفصیل سے مزید بات کریں گے بعد میں. لیکن یہ ہے کہ یہ چاروں چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ بڑا کلیئر ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ امریکہ کے سامنے اس کی جو ایک اجارہ داری کا غروب ہوتا ہوا سورج، اس کو دوبارہ طلوع کروانے کی ایک کوشش شروع ہوئی. اور جیسا کہ آپ نے سوال کے اندر بھی ذکر کیا کہ جو آبجیکٹیوز یا انہوں نے اہداف بتائے ہیں اس سمٹ فار ڈیموکریسی کے، وہ 3 اہداف ہیں. نمبر 1، اتھارٹیرینزم یا اتھارٹیرین رجیمز جو ہیں وہ دنیا کے لیے تھریٹ ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنا. اب وہ آمرانہ، جابرانہ، جو بھی اس کو نام دیں، وہ اب ڈیفینیشن اس کی باقی ہے ابھی کرنا. اور
چانسز یہی ہیں کہ امریکہ کی بتائی ہوئی ڈیفینیشن یا مغرب کی بتائی ہوئی ڈیفینیشن کو ہی ٹو کیا جائے گا، فالو کیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ کرپشن، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن، سمجھا جائے کرپشن ہے کیا اور پھر اس کو ختم کرنا۔ اب عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کرپشن سے مراد فائنینشیل کرپشن ہے، لیکن فائنینشیل کرپشن سے بڑھ کر جو آپ کی آئیڈیالوجیز کی کرپشن ہے وہاں پہ بھی یہ بات جاتی ہے، زد وہاں تک بھی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم صرف فائنینشیل کرپشن تک ہی محدود رہیں تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں اور جو لوگ وہاں بلائے گئے، جن میں سے جو لوگ بھی گئے، جو ممالک وہاں پہ موجود تھے، ان میں بھی ایسے موجود ہیں جو کہ کرپشن انڈیکس کے لحاظ سے بھی بہت نیچے ہیں، اور امریکہ بھی یقیناً بہت نیچے ہے اس حوالے سے۔ ابھی یہ سیف ہیونز کی جب بات ہوتی ہے تو وہ پیناما وغیرہ سے شفٹ ہو کے بہت سارے امریکہ میں پہنچ گئے ہوئے ہیں، جو پیسوں کے لیے اور منی لانڈرنگ کے لیے اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے بھی ایون جو سیف ہیونز موجود ہیں، بینکس اور ان کے چینلز جو موجود ہیں وہ بہت سارے امریکن بیسڈ ہیں۔ بہرحال یہ ان کا ایک ہدف دوسرا تھا، یعنی کہ خود کرپشن میں انوالو ہونے کے باوجود وہ انہوں نے اپنا ایک ہدف رکھا ہوا ہے۔ اور تیسرا ہدف یہ بتایا انہوں نے کہ انسانی حقوق جو ہیں، جنرلی جو بھی انسانی حقوق کے امبریلا کے نیچے جس بات کو بھی لے کے آ سکتے ہیں، وہ ان کو انشور کرنا کہ وہ دنیا میں انسانی حقوق کی پاسداری کی جائے۔ اب یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو امریکہ کے اپنے حالات کو دیکھیں اور امریکہ کے اتحادیوں کے حالات کو دیکھیں، جس میں انڈیا بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، دیگر ممالک بھی ہیں، وہاں انسانی حقوق کا کیا حال ہے اور کس طرح سے پامال کیا جاتا ہے انسانی حقوق کو، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ اچھا ویسے رضا صاحب، یہ جو تینوں آپ نے آبجیکٹیوز بتائے ہیں بڑی انٹرسٹنگلی اگر آپ دیکھیں تو ان تینوں چیزوں کو امریکہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اپنے ملک کے اندر وہ کرپشن نہیں چاہتا، اپنے ملک کے اندر وہ ڈیموکریسی چاہتا ہے، لوگوں کی رضامندی چاہتا ہے، اپنے ملک کے اندر وہ انسانی حقوق کی پاسداری چاہتا ہے، لیکن ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ جو مرضی کرتا رہے۔ جی، ایک لحاظ سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ امریکہ کی اسٹیٹڈ پالیسی رہی ہے، یا وہ مطلب ایک پالیسی کو جب وہ امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو نافذ کر رہا ہوتا ہے ایک پالیسی کو، تو اس دوران امریکہ کئی مرتبہ سمجھتا ہے کہ یہاں مجھے ناکامی ہو رہی ہے تو میں پھر پالیسی شفٹ کر دوں۔ افغانستان میں ایگزامپل دیتا ہوں، افغانستان میں پالیسی امریکہ کی شروع میں یہ تھی میں وہاں پہ ڈیموکریسی لے کے آؤں گا، جی میں نے ایکسپورٹ کرنی ہے ڈیموکریسی۔ جب آخری دن امریکہ کے تھے، یعنی لاسٹ پیریڈ آف یو ایس اے ان افغانستان، اب یہی سمجھیں 2017 سے لے کے 2021 15 اگست تک، اس وقت امریکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہم تو یہاں ڈیموکریسی انسٹال کرنے کے لیے آئے ہی نہیں تھے، حالانکہ یہ غلط بیانی تھی۔ تو امریکہ کے کچھ اہداف وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ملک کے لحاظ سے تو ہم ختم کریں گے، دنیا کے لحاظ سے شاید وہ اس کو بیان نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ تو وہ دنیا کے ممالک کو بلا کے کہہ رہے ہیں نا، لیکن ان کا عمل تو مختلف ہے نا، ان کا عمل مختلف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا سعد، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خاص طور پہ اتھارٹیرین رجیمز کی جب بات وہ کر رہے ہیں نا، اور اس کو جب ہم ملاتے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ امریکہ چاہتا ہے کہ میں عالمی اجارہ داری دوبارہ اپنی قائم کروں، یا کم از کم میرا امیج یہ ضرور جائے، تو یہ اس پوری کانفرنس کا، اس پوری سمٹ کا، اس کے اندر اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز جو مرضی ہوں، اصل میسیج یہی نظر آتا ہے کہ امریکہ باور کرانا چاہتا ہے پوری دنیا کو کہ اس وقت لیڈر آف دا ورلڈ میں ہی ہوں، کیونکہ چین اور باقی ممالک جو ایک بلاک بن رہا ہے، چاہے اس کے خطرات اپنی جگہ موجود ہیں اور وہ دنیا کے سامنے عیاں ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی جو میں ڈیفائن کروں گا دنیا کے لیے راستہ تعین کروں گا کہ اس راستے پر چلنا ہے، ڈیموکریسی کے حوالے سے، کرپشن اور باقی جو معاملات ہوتے ہیں حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور ان کی ڈیفینیشن بھی میں اپنی کروں گا۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں دنیا کے بہت سارے ممالک نے پھر یہ محسوس کیا کہ امریکہ کے چنگل سے نکلنے میں ہی نجات ہے اس وقت۔